اللہ کی بخشش اور مغفرت کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ اپنے بے شمار غلاموں پر کرم فرماتا ہے، مہربانی فرماتا ہے اور انہیں گناہوں سے چھٹکارا اور بخشش و مغفرت کا پیغام سناتا ہے۔ تو چونکہ یہ وہ اعلیٰ قدریں، یہ بخشش اور مغفرت اعلیٰ قدریں ہیں جو اس رات میں کثرت کے ساتھ آئی ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے کہ اس میں بخشش اور مغفرت جیسی قدریں کثرت کے ساتھ آتی ہیں۔ اور ایک اور اس کی توجیہ یہ ہے لیلۃ القدر، اس کا معنی یہ ہے، قدر کا ایک معنی تنگی ہوتا ہے، تو گویا اب لیلۃ القدر نام رکھنے کی ایک توجیہ یہ بھی کی جا سکتی ہے کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے، اللہ تعالیٰ کی بخشش اور مغفرت کے فرشتے اتنی کثرت کے ساتھ زمین پہ اترتے ہیں کہ جو زمین ہے اتنی وسعتوں کے باوجود بھی وہ زمین کا دامن تنگ ہو جاتا ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ اتنے فرشتے زمین پہ بھیجتا ہے، تو جو گویا رحمت کے فرشتوں کا کثرت کے ساتھ اترنے کی وجہ سے اس کو لیلۃ القدر بھی کہا جاتا ہے کہ زمین کے تنگ ہونے کی رات ہے۔ پھر حضرات محترم، اس میں تقدیر، ہر انسان کی تقدیر کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، جو ہم حکمت کے کام جو ہم سمجھتے ہیں نا، ہم رزق کی تلاش کر لیں گے یا ہم اپنی زندگیاں جو ہے وہ پیسوں سے خرید لیں گے، جتنے بھی معاملات ہماری تقدیر کے ہوتے ہیں، اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان معاملات کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ اب یہ لیلۃ القدر آتی کب ہے، اس کے بارے میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان موجود ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ اس کو رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں تلاش کیا گیا، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ جو ہے اس رات کے، اس عشرے کے دامن میں یہ رات موجود ہے جس رات کو اللہ کی رحمت لوگوں پہ اللہ رحمت کے ڈونگے برساتا ہے۔ اور پھر فرمایا حضرت ابن عمر، آپ فرماتے ہیں کہ تحروا لیلۃ القدر من العشر الاواخر من رمضان، کہ رمضان کے آخری عشرہ میں ہی اس لیلۃ القدر کی رات کا ایک دن متعین ہے۔ اب یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہم اس رات کی حقیقت کو پا لیں، اس رات کو چند اعمال کر دیں۔ اب یہ فرق سمجھیے کہ جو اس رات کو عمل سے راضی، اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے، اس کی دنیا و آخرت بن جاتی ہے، لیکن اگر اس رات کو، یہ اس کے پوشیدہ رکھنے میں ایک حکمتیں ہیں کہ اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اور اس رات کو اگر کوئی جانتے بوجھتے ہوئے گناہ کرتا، اس رات کی اتنی عظمت ہے۔ اس علامہ علوسی وہ ہستی ہیں، مفسر قرآن بھی ہیں، اور وہ ہستی ہیں کہ جنہیں ایک مرتبہ نہیں بلکہ حضور علیہ السلام نے درجن سے زیادہ مرتبہ، بعض علماء نے کہ 70-75 مرتبہ بلا حجاب سر کی آنکھوں سے اپنا دیدار عطا فرمایا۔ تو علامہ علوسی بڑی خوبصورت بات نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آسمان سے، اس سے اگلی آیت دیکھیں آپ کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح، اس آیت کے ضمن میں وہ لکھتے ہیں کہ فرشتے اتنی کثرت سے اترتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جو لیلۃ القدر کی برکتیں ہیں، جو اس کی رحمتیں ہیں، اور جو اس لیلۃ القدر کا فیض ہے، یہ صرف زمین والوں کے لیے ہے۔ تو پھر فرشتے کیوں اترتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ فرشتے جس طرح ہم عقیدت کے ساتھ مکہ جاتے ہیں اور اپنے دل میں مکہ کی محبت کو، اپنے رب کی اطاعت کو سجا کے، اپنی آنکھوں میں ہم وہ ایمان کا نور سجا کے، آنکھوں سے آنسو جاری کر کے ایک عقیدت اور محبت کے ساتھ مکہ حاضر ہوتے ہیں، اس رات کو فرشتے عقیدت اور محبت کے ساتھ رب کا عرش چھوڑ کر زمین پہ آتے ہیں، سبحان اللہ، زمین پہ اترتے ہیں۔